السلام علیکم، میرا نام ہمایوں افتخار راجہ ہے اور آج ہم بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن پہ جو بھاری ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں، یعنی کہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز لگے ہیں، اس سے پہلے بھی ڈیولپمنٹ چارجز ہو چکے تھے ان کے بارے میں بات جو ہے یہ کریں گے، کیونکہ آج کل بہت سے لوگ جو ہیں وہ مالی حالات کی وجہ سے پریشان ہیں اور بحریہ ٹاؤن کی جو انتظامیہ ہے تقریباً 2008-9 سے یہ فائلز وغیرہ بیچی ہوئی ہیں۔ آئی ڈی این جو ہے، اس کے بعد 2013 میں آئی ای ٹی فائلز بیچی ہوئی ہیں، بیچ میں کہیں بھی ڈیولپمنٹ یا ڈیولپمنٹ چارجز کی کوئی بات نہیں چلی۔ حالانکہ پچھلے 2-3 سال مارکیٹ کافی تیز بھی تھی، اس وقت بھی لگاتے تو بہت اچھا تھا، لیکن ابھی جو اچانک اتنے زیادہ ڈیولپمنٹ چارجز لگا دیے ہیں کہ جتنی آپ کی اسٹیٹمنٹ ویلیو ہے اتنی ہی آپ کے اوپر ڈیولپمنٹ چارجز ہوں گے۔ حالانکہ بحریہ کی ٹریڈیشن ایک لحاظ سے رہی ہے کہ وہ 5 مرلے کے پلاٹ پہ موسٹلی 75,000 کے ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز لگتے تھے اور 10 مرلے کے پلاٹ پہ 1,80,000 کے اراؤنڈ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز لگتے تھے، جبکہ اگر 1 کنال کی فائل ہو تو 3,80,000 کے اراؤنڈ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز ہوتے تھے۔ جبکہ ابھی اگر آپ کی فائل کی ویلیو 14 لاکھ ہے، 13-14 لاکھ کے اراؤنڈ ہے، تو 13-14 لاکھ 100% یعنی مزید آپ کو چارجز دینے پڑیں گے تقریباً 6 انسٹالمنٹس کے اندر، اور اگر 8-9 لاکھ کے اراؤنڈ آپ کی فائل کی ویلیو ہے تو اتنے ہی آپ کو چارجز جو ہے وہ دینے ہوں گے 1.5 سال کے اندر۔ اچھا، سوال یہ بنتا ہے کہ ٹریڈیشن سے ہٹ کے بحریہ نے اتنے زیادہ چارجز کیوں لگائے ہیں؟ حالانکہ ابھی تک ڈیولپمنٹ بحریہ نے خود ہی روک کے رکھی ہے۔ وہ تو الگ بات ہے کہ ڈیولپمنٹ کا خرچہ کافی زیادہ ہو گیا، لیکن کلائنٹس کی تو اس میں مسٹیک نہیں ہے یا انویسٹرز کی تو اس میں مسٹیک نہیں ہے۔ باقی تمام سیکٹرز میں جو کہ اس کے ساتھ ہی 2007-8 کے اندر جن کی فائلز فلوٹ کی تھیں ان کے چارجز ایک طرف کم ہوں، جبکہ بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے چارجز زیادہ ہوں، تو یہ ایک ناانصافی والی بات ہے۔ تو اس بات کو اگر ہم لوگ دیکھیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، تو ریزن اس کا ایک ہی سمجھ آتا ہے کہ جیسے آج کل دیکھیں آپ بحریہ ٹاؤن جو کراچی ہے وہاں پہ بھی یہی چیز کی گئی ہے کہ ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز لگائے گئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ہیں، جس کی وجہ سے ملکی حالات کی وجہ سے تو 50-65 لاکھ سے فائلز کی قیمت گر کے 30-35 لاکھ تک تو تھی، لیکن ابھی 20-21 لاکھ کے اراؤنڈ وہاں پر 5 مرلے پلاٹ کی ویلیو اسی وجہ سے آ گئی ہے کہ وہاں پہ ایڈیشنل چارجز اور وہ بھی اچھے خاصے ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ نے لگا دیے ہیں، جس کا مین ریزن ایک ہی ہے۔ وہ ریزن یہ ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں ان کے کیسز دوبارہ اوپن ہو گئے ہیں اور یہ لوگ تو یہ جرمانہ انہیں 468 ارب روپے کا جو پڑا ہے یہ معاف کرانے کے چکر میں ہے، لیکن عدالت نے بھی انہیں کہہ دیا ہے کہ پے کرنا پڑے گا، اور ابھی تک بہت ہی کم اماؤنٹ ان لوگوں نے پے کیا ہے، اور انہیں اس کے علاوہ وارننگ بھی ملی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ اگر 2 انسٹالمنٹ بھی ان کی رہ جاتی ہیں، پے نہیں کرتے ٹائم پہ، تو یہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ اور جہاں تک سب کو معلوم ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی جتنی بھی لینڈ ہے وہ بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی کی ملکیت ہے، اور اگر 468 ارب روپے کی پیمنٹ بحریہ کی مینجمنٹ نہیں کرتی، ٹائملی نہیں کرتی فورس پوز، تو اوویسلی جو ڈیفالٹ کمپنی ہوتی ہے اس کی جائیداد وغیرہ، اس کے پلانٹ ایکوپمنٹ جو کچھ بھی ہے وہ سب ضبط کر لیا جاتا ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کی مینجمنٹ کو اگر ابھی فور دا ٹائم بینگ ایک راستہ دکھا ہے کہ ڈیولپمنٹ چارجز لگا کے پیمنٹ فوراً کچھ نہ کچھ نپٹائی جائے، تو چلیں یہ ڈیولپمنٹ چارجز تو لگ گئے، پیمنٹ بھی ہو گئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد بحریہ کے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اور اس میں بے یقینی کی ایک صورتحال ہے کہ بہت سے لوگ مارکیٹ میں فائلیں اگر بیچنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کہ اس مہنگائی کے دور میں ہم لوگ یہ کوارٹرلی انسٹالمنٹس جو ہیں تقریباً 2-3 لاکھ کے اراؤنڈ ہیں یہ پے نہیں کر سکتے، تو اس سے فائلز کی قیمت مزید ڈیکریز ہو سکتی ہے، مارکیٹ اس کی مزید گر سکتی ہے، اور بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے جو جینوئن فائل ہولڈرز ہیں وہ ایک دفعہ دوبارہ سفر کر سکتے ہیں۔ آلدو رنگ روڈ راولپنڈی ایک اچھی خبر ہے، وہ بن رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن
فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے اس کے اندر بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ اپنے جرمانے بھرتی رہے یا اپنے فائل ہولڈرز کو ڈیولپمنٹ کمپلیٹ کر کے پروجیکٹ جو ہے وہ ہینڈ اوور یہ کرے، کیونکہ چاہے بحریہ ٹاؤن راولپنڈی ہو، کراچی ہو یا لاہور ہو، اس سب کی ریسپانسبل ایک ہی کمپنی ہے جس کا نام بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ اگر بھاری جرمانے ان کے اوپر اس طرح لگنا سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ آگے ڈیولپمنٹ کو کنٹینیو کر سکیں۔ رنگ روڈ تو بن جائے لیکن یہ پھر سٹک نہ ہو جائیں۔ آج کل ایک اور بھی چیز ہے کہ انہوں نے بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن کے پریسنٹ 6 کے اندر اسٹریٹ نمبرز وغیرہ بھی لگا دیے ہیں، لیکن بحریہ کے لیے یہ معمول کی بات ہے، جب جی چاہا اسٹریٹ نمبرز لگا دیے، جب جی چاہا ایک ٹرک بھیجتے ہیں یہ لوگ اور سارے اسٹریٹ نمبرز اتار کے، جیسے گارڈن سٹی کے کیس میں ہوا تھا کہ پہلے گارڈن سٹی تھا، پھر پتہ چلا پیسے لینے کے لیے وہ بیچ دیا ہے جو ڈی ایچ اے ہے اس کو، تو کہیں انہیں مستقبل میں کوئی اپنے بلاکس بھی بیچنے نہ پڑ جائیں۔ اچھا، غور کرنے کے لائق یہ بات ہے کہ پہلے کبھی بھی ان لوگوں نے اسٹریٹ نمبرز نہیں لگائے، لیکن ابھی جب اتنے زیادہ ٹریڈیشنلی ہٹ کے بہت زیادہ جب ڈیولپمنٹ چارجز انہوں نے لینے تھے تو انہوں نے انویسٹرز کو یا فائل ہولڈرز کو صرف کانفیڈنس دلانے کے لیے کہ نہیں آپ کا بلاک بن رہا ہے، آپ کا فیس بن رہا ہے، اس کے لیے ان لوگوں نے اسٹریٹ نمبرز لگا دیے۔ اب یہ جب پیسے مل جائیں گے کل یہ اتار بھی سکتے ہیں، جیسے پہلے بھی ایک ماضی میں ہسٹری رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ ابھی تو بحریہ ٹاؤن کی انتظامیہ ہیوی ڈیولپمنٹ چارجز، ایڈیشنل ڈیولپمنٹ چارجز لگا کے پروجیکٹ ہینڈ اوور کر دے گی، جو کہ دوسرے بلاکس کی نسبت بہت زیادہ ہے، یعنی باقی اے بی سی ڈی ایف جی ایچ آئی جے کے ایل جتنے بھی ہیں ان سب سے اتنے زیادہ نہیں لیے گئے جتنے ایکسٹینشن کے فائل ہولڈر سے لیے گئے ہیں اورچرڈ سمیت، لیکن ان سے اتنے زیادہ لے کے اگر یہ وقتی طور پہ چند ایک انسٹالمنٹس سپریم کورٹ کی نپٹا بھی دیتی ہیں جو جرمانہ ان کے اوپر، تو اس کے بعد مزید انسٹالمنٹس کی باری کیا ہوگا، وہ پیسے کہاں سے نکالیں گے یہ لوگ۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے اورچرڈ والی سائڈ پہ تو تخت پڑی کا جو کیس ہے وہ بھی دوبارہ ری اوپن ہو گیا ہے، اور اس کے اندر تقریباً 2210 ایکڑ زمین جو ہے وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ واپس لیں گے، کیونکہ نہ ہی محکمہ جنگلات کی زمین پنجاب حکومت کو بیچنے کا حق تھا، نہ ہی قانون تبدیل کرنے کا حق تھا۔ تو دیکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن راولپنڈی کا، بحریہ ٹاؤن کراچی کا اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ اگر کلائنٹس کے حساب سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں جب ایک اچھا وقت تھا، مہنگائی اتنی زیادہ نہیں تھی، اس وقت اگر یہ لوگ ڈیولپمنٹ چارجز لگا کے ڈیولپمنٹ کو سپیڈ اپ کر دیتے تو کافی لوگ جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی، لیکن بحریہ ٹاؤن نے اتنی تاخیر کر دی اس کی ڈیولپمنٹ میں کہ اگر 2013-14 کے اندر بھی دیکھیں تو ایک گاؤں جو بیٹھا ہوا ہے اس وقت بھی اتنے زیادہ گھر نہیں تھے، پریسنٹ 6 کے ساتھ جو نئے گھر بننے لگے ہیں گاؤں کے، وہ بھی اس وقت کوئی نام و نشان نہیں تھا ان کا، ابھی وہ سب بن گیا ہے تو اسے اٹھانا کافی مشکل ہوگا۔ اچھا، اینڈ میں ایک چیز اور دوستوں کو بتا دوں کہ جو پہلی ڈیولپمنٹ چارجز کی انسٹالمنٹ ہے وہ اسی مہینے کے اینڈ پہ یعنی چند دنوں کے بعد ہی 30 اکتوبر کو یہ ڈیو ہوگی، تو جس کی وجہ سے زیادہ چانسز یہی ہیں کہ مارکیٹ نے گرنا ہی ہے آگے، کیونکہ لوگوں کی بڑی اکثریت اس پہلی انسٹالمنٹ کو پے نہیں کر سکے گی، اور زیادہ تر لوگوں کی کوشش یہی ہوگی کہ وہ فائلیں یہ بیچ کے نکل جائیں۔ چلیں، آج کے لیے اتنا ہی، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، میرا چینل سبسکرائب کیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔